پاکستان میں لاتعداد ایسے دانشور اور نو آموز ذہین نوجوان ہیں جن کی سوچ و فکر سعادت حسن منٹو کے افسانے ٹوبا ٹیک سنگھ کے پاگل خانے میں یورپین وارڈ کے دو اینگلو انڈین پاگلوں جیسی ہے۔ منٹو ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا، بریک فاسٹ ملے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کی جگہ بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گی۔ بھارت میں بھی اس قبیل کے بے شمار انٹلیکچوئل پائے جاتے ہیں۔ ان کی انگریز سے محبت یا انگریزی عہد غلامی سے عقیدت کی وجوہات تو سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں اس بہانے مسلمانوں کے 1000 سالہ سنہری دور پر نفرین بھیجنے کا آسان نسخہ ہاتھ آ جاتا ہے، اور دوسری یہ حقیقت کہ 1857 کے بعد انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کہ اپنے مکروہ سیاسی اصول کے تحت تقریباً 100 سال ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی اور انہیں اہم انتظامی اور سیاسی عہدوں پر متمکن کیا۔ لیکن پاکستان کے اس دانشور طبقے کے گلے میں برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا 1000 سالہ سنہری دور ہڈی بن کر مسلسل چپتا رہتا ہے۔ ہندوستان کے چپے چپے پر اس دور کی خوشحالی کی علامتیں شاندار اور پرشکوہ عمارتوں کی صورت نظر آتی ہیں۔ متعصب ہندو ان پرشکوہ عمارتوں سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ برِ صغیر کی 5000 سالہ تاریخ میں صرف 250 سال ہی ہیں جب دو ہندو خاندانوں گپتا اور موریہ کی ہندوستان پر مرکزی حکومت قائم رہی، لیکن اس حکومت کے ایسے پرشکوہ آثار خلیج بنگال سے لے کر تورخم تک کہیں بھی نظر نہیں آئے، جبکہ صرف ایک مسلمان حکمران شیر شاہ سوری کے 5 سالہ دور میں بننے والی لنڈی کوتل سے راس کماری تک 2500 کلومیٹر طویل جرنیلی سڑک ہے، جس کے ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کوس مینار، پانی کا کنواں اور رات گزارنے کے لیے سرائے تعمیر تھی۔ اسی سڑک کے دونوں اطراف پھلدار درخت تھے اور ایک مناسب فاصلے پر ڈاک کی ترسیل کے لیے چوکیاں تھیں۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا منظم ڈاک کا نظام تھا۔ مسلمانوں کی 1000 سالہ روشن تاریخ کے صرف ایک حکمران کے دور کی ترقی ہے جو اس ہندوستان کے ماتھے پر روشن علامت کے طور پر نظر آتی ہے۔ تقریباً 550 سال قبل جب ہندوستان نے اپنے وقت کی یہ جدید ترین موٹر وے بنائی تھی تو اس وقت یورپ کے شہروں کی اندرونی گلیاں بھی پختہ نہیں تھیں۔ بارش ہوتی یا برف پڑتی، کینوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ شیر شاہ سوری 22 مئی 1545 کو فوت ہوا اور اس کے بعد ہندوستان کے 150 سال تو ایسے ہیں جیسے کسی عمارت کی تعمیر کے آخر میں اس کی بیرونی فصیل پر میناکاری کی جا رہی ہو۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں سے اورنگزیب عالمگیر تک پورا ہندوستان خوبصورت عمارتوں سے جگمگا اٹھا۔ شیش محل سے تاج محل اور شالامار باغ سے فتح پور سیکری تک ایک ستاروں بھرا آسمان ہے جو سرزمین ہندوستان پر جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام مورخین اس بات پر شاہد ہیں کہ ایسی عمارتیں کسی قوم کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں۔ جن خطوں میں بھوک و افلاس ہو وہاں میناکاری، منبت کاری اور کاشی کاری جیسے مہنگے کام کے لاکھوں کاریگر پیدا نہیں ہوا کرتے۔ تمام ماہرین آثار قدیمہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے تاج محل جیسی لاتعداد عمارتیں بنائیں، وہ یقیناً جیومیٹری اور انجینئرنگ کے علم میں اس حد تک ماہر تھے کہ جدید دور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والا کوئی انجینئر بھی ایسی مہارت نہیں رکھتا۔ تعمیرات کا یہ علم انہوں نے یقیناً کسی مدرسے، کالج یا یونیورسٹی سے ہی حاصل کیا تھا۔ میرے ملک کا بددیانت دانشور تاریخ کے وہ ورق پھاڑ کر پھینک دیتا ہے جس میں مسلمانوں کے دور میں حصول علم کے روشن ادارے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ تلف تو کبھی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کالج لاہور 1840 میں قائم ہوا تو اس کے پہلے پرنسپل گوٹلیب ولیم لائٹنر نے جہاں اس خطے کی تاریخ پر بے شمار کتابیں لکھیں، وہیں 1882 میں اس نے مقامی تعلیم کی تاریخ ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن لکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ 1849 تک پنجاب کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ پورے خطے میں شرح خواندگی 100% تک تھی۔ لائٹنر کے بعد آنے والے بے شمار مورخین نے اپنی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ بقول لارڈ میکالے یہاں کا عام آدمی ایسے امور پر گفتگو کرتا جن کا تصور آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی نہیں تھا۔ 1930 کی دہائی میں پنڈت سندر لال نے ہندوستان کے چپے چپے میں موجود ان تعلیمی اداروں کا نقشہ مرتب کیا ہے جو انگریز کے آنے کے بعد بند کر دیے گئے۔ سندر لال کے کام کو دھرم پال نے 1993 میں اکٹھا کر کے گولڈن ٹری نام سے چھاپ دیا، جو اس بات کی گواہی ہے کہ انگریز کی آمد سے پہلے سارے ہندوستان میں کہیں بھی 95% سے کم شرح خواندگی نہ تھی۔ سندر لال کے کام کی بنیاد پر ہی گاندھی نے 20 اکتوبر 1931 کو لندن میں کیتھم ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا،
میں انتہائی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرے ان اعداد و شمار کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان آج زیادہ جاہل اور ان پڑھ ہے جتنا وہ 50 یا 100 سال پہلے تھا۔ گاندھی جیسی ایک اور آواز مئی 2015 میں اسی انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ششی تھروور کی بلند ہوئی جب اسے آکسفورڈ یونین میں خطاب کے لیے بلایا گیا۔ ششی کی یہ تقریر سحر انگیز ہے۔ ششی 29 سال تک اقوام متحدہ کا انڈر سیکرٹری جنرل رہ چکا ہے۔ وہ 15 کے قریب کتب کا مصنف اور فلیشر اسکول سے اکنامکس میں ڈاکٹریٹ ہے، جبکہ اسے ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس نے مستقبل کا عالمی لیڈر کہا ہے۔ اس وقت وہ بھارت میں بی جے پی کے خلاف ایک توانا آواز ہے۔ ششی کی تقریر اس قدر شاندار تھی کہ جی چاہتا تھا کہ کوئی اس شخص کو مشورہ دے کہ اس موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھ ڈالے۔ اس کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کو ایک منصوبے کے تحت تباہ و برباد کیا۔ ششی یہ کام کر گزرا اور اگلے ہی سال اس موضوع پر اس کی کتاب تاریخی کا دور کے نام سے بھارت میں چھپ گئی، جسے چند ماہ بعد پینگوئن نے بدنام بادشاہت کے نام سے چھاپ دیا۔ پوری کتاب برطانیہ کی لوٹ مار پر حقائق سے بھری ہوئی ہے۔ کتاب میں صنعتی بربادی سے لے کر تعلیمی تباہی تک ایسے خوفناک اعداد و شمار آپ کو ملیں گے کہ آپ پڑھ کر کانپ اٹھیں گے۔ اس کتاب کے مارکیٹ میں آنے کے بعد سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ کوئی دیوانہ اس کا اردو ترجمہ بھی کر دے تاکہ پاکستان کا عام آدمی نام نہاد دانشوروں کے جھوٹ کے سحر سے باہر آئے اور اسے حقیقت کا علم ہو۔ ایک نوجوان سجاد احمد سجاد نے اس کا ترجمہ سامراجی حکومت کی داستان کے نام سے کر دیا ہے، جسے لاہور بک سٹی نے چھاپا ہے۔ ترجمہ تو بہت ہی خوب ہے۔ کتاب کا ہر صفحہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا کہ مہذب کہلانے والا برطانوی اپنی سفید چمڑی، سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے خوبصورت روپ میں کس قدر ظالم تھا۔